السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ استفہام کا معنی ہے سوال پوچھنا۔ گزشتہ دروس میں ہم نے ان الفاظ کے بارے میں پڑھا جس کے ذریعے عربی زبان میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض الفاظ ماذا، کیف، ایو، ہل، حمزہ استفہام اور کم ہے۔ ان الفاظ میں ہمارے پاس سب سے پہلے ماذا ہے۔ یستخدم للاستفہام عن الفعل، یستخدم استعمال ہوتی ہے للاستفہام سوال پوچھنے کے لیے عن الفعل کسی کام کے بارے میں، یعنی ماذا کے ذریعے ہم کسی کام کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس کیف ہے۔ یستخدم للاستفہام عن الکیفیہ، استعمال ہوتی ہے سوال پوچھنے کے لیے کیفیت کے بارے میں۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس ایو، یستخدم للاستفہام عن التمییز بین الاشیاء، استعمال ہوتی ہے سوال پوچھنے کے لیے عن التمییز بین الاشیاء، چیزوں کے درمیان تمیز پیدا کرنے کے لیے۔ چوتھا لفظ ہمارے پاس ہل، تستخدم فی الاسئلہ التي تكون الإجابة عنها بنعم او لا۔ ہل اس سوال میں استعمال ہوتی ہے جس کے جواب میں ہاں یا نہ آتا ہو۔ پانچواں لفظ ہمارے پاس حمزہ استفہام ہے، تستخدم فی الاسئلہ التي تكون الإجابة عنها بنعم او لا، یہ بھی ہل کی طرح ہے۔ چھٹا لفظ ہمارے پاس کم ہے، تستخدم للاستفہام عن العدد والکمیہ، استعمال ہوتی ہے سوال پوچھنے کے لیے عدد کے بارے میں یا کمیت کے بارے میں، مقدار کے بارے میں۔ اسماء الاستفہام ماذا، کیف، ایو، ہل، حمزۃ الاستفہام اور کم، ان سب کے انگریزی میں معنی ہے۔ ماذا اردو میں کیا، انگلش میں واٹ۔ کیف اردو میں کیسے، انگلش میں ہاؤ۔ ہل اردو میں کیا، انگلش میں از اٹ یا ڈڈ۔ ہل کے لیے کوئی خاص معنی نہیں ہے، عربی کی مہارت کے ساتھ اس کی معنی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حمزہ استفہام کیا، از اٹ، ڈڈ، ہل کی طرح ہی ہے۔ ایو اردو میں کون سا، انگلش میں وچ ون۔ کم اردو میں کتنا، انگلش میں ہاؤ مچ یا ہاؤ مینی۔ آتے ہیں امثلہ اور ایگزامپل کی طرف۔ سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس ماذا ہے۔ ماذا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ماذا کے ذریعے ہم کسی فعل یعنی کسی کام کے بارے میں پوچھتے ہیں، جیسے ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہیں، what are you doing۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس کیف ہے۔ کیفہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کیفہ کو ہم کیفیت پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے، ہاؤ آر یو۔ اردو زبان میں جہاں بھی کیسے اور انگلش زبان میں جہاں بھی ہاؤ استعمال ہوتی ہے تو عربی میں اس کی جگہ کیفہ استعمال کریں گے۔ جیسے ہمارے اس ویڈیو کا نام ہے ہاؤ ٹو لرن عربک، اس کے شروع میں ہاؤ آیا ہے، اگر ہم اس کی عربک ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کیفہ استعمال کریں گے، کیف تتعلم العربیہ۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس ایون ہے۔ ایون کے بارے میں ہم نے کہا کہ مختلف اشیاء میں مختلف چیزوں کے درمیان تمیز اور جدائی پیدا کرنے کے لیے ہم ایو کو استعمال کرتے ہیں، جیسے ایو کتاب قرأت، آپ نے کون سی کتاب پڑھی۔ کتابیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ایو کے ذریعے اگر ہم نے سوال کیا تو ہمارا مطلب یہ ہوگا کہ کون سا خاص کتاب آپ نے پڑھا ہے۔ Which book did you read؟ چوتھا لفظ ہمارے پاس حل اور پانچواں لفظ ہمارے پاس ہے حمزہ استفہام۔ ان دونوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کے ذریعے ہم وہ سوال پوچھتے ہیں جس کے جواب میں ہاں یا نہ آتے ہوں، جیسے حل اکلتا، کیا آپ نے کھایا، تو اس کے جواب میں ہاں یا نہ آئے گا۔ ہر وہ سوال جس کے جواب میں ہاں یا نہ آتا ہے
اس کے سوال میں ہم ہل کا استعمال کریں گے. کیا آپ نے کھانا کھایا؟ ڈیڈ یو ایٹ؟ حمزہ استفہام کی مثال اتضرب زیدن؟ کیا آپ نے زید کو مارا؟ اس کے جواب میں ہاں یا نہ آئے گا، اس لیے ہم نے شروع میں حمزہ استفہام استعمال کیا. حمزہ استفہام کا استعمال قرآن مجید میں بھی بہت جگہوں پہ ہوا ہے، جیسے سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ. چھٹا لفظ ہمارے پاس کم ہے. کم کے بارے میں ہم نے کہا کہ کم کے ذریعے ہم کمیت یعنی مقدار یا عدد کو معلوم کرتے ہیں. جیسے کم عمر کا، آپ کی عمر کتنی ہے. اردو زبان میں کتنا اور کتنی یہ لفظ استعمال ہونے پہ عربی زبان میں کم استعمال ہوگا. ہاؤ اولڈ آر یو. ٹاپک کے آخر میں ہمیشہ کی طرح ہم کچھ الفاظ معانی لاتے ہیں جو روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے پہلا لفظ ہمارے پاس لسان ہے. لسان زبان کو کہتے ہیں، ٹنگ کو کہتے ہیں. دوسرا لفظ ہمارے پاس عین ہے. عین کا معنی ہے آنکھ، آئی، جبکہ وہ مفرد ہو. اگر دو آنکھوں کا نام ہم لیتے ہیں تو عینان یا عینین کہیں گے، جیسے قرآن مجید میں ذکر ہے الم نجعل لہ عینین. تیسرا لفظ ہمارے پاس شفتن. شفتن ہونٹ کو کہتے ہیں، لپ، جبکہ وہ مفرد ہو. اگر دونوں کا نام ہم لیتے ہیں تو شفتان یا شفتین کہیں گے، جیسے قرآن مجید میں ذکر ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. ہمارا آج کا ٹاپک یہی تک تھا. اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا. اگر کسی کو اشکال یا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے. شکریہ.